تو یہاں تو سانسوں کا شور بھی نہیں ہونا چاہیے. تو قتیل شفائی کا لہجہ دیکھیے. اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں, کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ میرے محبوب کو میرا محبوب بھی نہ دیکھے, میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے, بس دیکھوں اور میں ہی دیکھوں. تو یہ محبت کی غیرت ہوتی ہے. تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس, میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا. اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے حسن پہ رکھے گئے, اور اگر یہ نقاب نہ ہوتے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے, یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی کے برادر اصغر بولتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس, وہ حسن ملی چھپایا گیا تھا لوگوں کی نظروں سے. اور تیسری بات مقصدہ, مقصد کا معنی متوازن, لیسا بالطویل ولا بالکثیر, نہ قد لمبا نہ چھوٹا, درمیانی قد و قامت, سوا الصدر والبطن, پیٹ اور سینہ برابر. اللہ اکبر. حسن حضور کا, جمال حضور کا. کان رسول اللہ عظیم الہامہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا. یہ حسن تھا. ابلغ ذرائین والصادین والزندین, یہ حسن تھا حضور کا. مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. اللہ اکبر. میں ایک زمانے میں اٹلی میں تھا, تو وہ ایک ایسی مجلس جہاں سکھ بھی موجود تھے. تو جب میں نے یہ اشعار پڑھے تو وہ اٹھ کے جھومنے لگے. تو میں نے بعد میں دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیوں جھوم رہے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس پنجابی کے حسن کی وجہ سے جھوم رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ تو پنجابی بھی ہیں, تو پنجابی کا لطف بھی لے سکتے ہیں اور حسن رسول کی چاشنی بھی چکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرم آوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو, جیو نکلے سیر کرن نو, سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا, ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے, وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے, جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا, چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے, اتے راہی راہ پل جاوے. کی اعجاز نظر وچ او دی, جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا, کوئی ویلائی جان بچاوے. علم خدا نے اینا دتا, عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دتا, عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی, علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی, جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا, کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی, سنو کدرے نظر نہ آوے. وہ حسن دیا, وہ جمال دیا. بریلی سے آتی ہوئی آواز بھی سنیں. بل بل نے گل ان کو کہا, ذرا لہجہ دیکھیے. بل بل نے گل ان کو کہا. بل بل کی انتہائی پرواز تو پھول ہی ہے, پھول کے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی, اس نے بھی پھول کہہ دیا. بل بل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. بل بل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا کل قمر لیلۃ البدر, لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور. یہ حضرت ابو ہریرہ بولے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دے. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پورے ملک میں کہا تھا، میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور اس کے خاکے کون تراشے گا؟ چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکا ہوا تھوکنے والے کے منہ پہ آئے گا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پوری کائنات کے اوپر جتنے قصیدے میرے حضور کے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر. یہ کس کے خاکے تراشی ہیں؟ اور یار ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، تم خاکے لیے بیٹھے ہو. ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، یہ کسی اور کے خاکے ہوں گے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے کرتے قریش نے آپس میں مشاورت کی نا کہ یار تم عجیب لوگ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. تم تو اہل زبان ہو، اہل لغت ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے، اور پھر عیب بھی لگاتے ہو. ایک کام کرو، یا نام لینا چھوڑ دو اور یا پھر توہین کرنی چھوڑ دو. محمد اور عیب لگانا یہ بنتا ہی نہیں. کوئی کہے کہ پھول سونا نہیں ہوتا، کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے کہ چاند سونا نہیں ہوتا. یہ کیسی بات ہے؟ محمد کا معنی الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والا تھک جائے، تعریف محمد کی تعریف ختم نہ ہو. تو کہا یار عجیب بات. انہوں نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مزمم. صحیح بخاری اٹھائیے، اور انہوں نے مزمم کہہ کہہ کے خب سے باطنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا. تو کسی نے سنا تو حضور سے آ کے کہا کہ حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے سب و شتم کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزممن و یلعنون مزممن وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا. یار یہ کسی خاکی کے خاکے بنا رہے ہوں گے، میرے محمد کے تو خاکے بن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. جن کا سایہ بھی نہیں ہے ان کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. اللہ اکبر. تو کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سنیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے. تو حضور کا حسن متوازن تھا، چٹا گورا رنگ تھا حضور کا، سرخی مائل، اور آقا کریم کا حسن ملی تھا. تیسری چیز اقبال نے بیان کی اور اس کے بعد میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی کہ انسان طبعاً کسی شخص کی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے. جس طرح مشاہیر کے ساتھ لوگوں کے قلب کا ربط پیدا ہوتا ہے. بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب ہیں، بڑے جو ہے وہ جنہوں نے قوموں کے لیے کچھ کیا، تو لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں. تو یہ ایک انسانی طبع ہے. کسی کے اوصاف، کسی کے وصف اس کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی نسل کو حضور کی بے لاگ اور بے لوث محبت کا نور ان کے سینے میں اڈیل دیں، تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ حضور کی سیرت ان کے سامنے رکھنی پڑے گی. چونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی. اللہ اکبر. سیرت کے عنوان اگر میں چھیڑوں تو یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. صرف ایک واقعہ. غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی زمانے میں، تو جب اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے، تو اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. سنی اپنے نبی کی شان. ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیا کہا؟ ایک دن مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کہ ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور ایک عرصے سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے در کھل جاتے. مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں